آپ کا نام رکھے جانے کے بعد دنیا کے اندر لوگ اپنے نام کے ساتھ نام لگانا شروع کر دیے، اور اللہ نے پہلے ہی آپ کی شان بیان کر دی کہ آپ کو دنیا کے اندر جو تکلیفیں، جو اذیتیں اور جو راستے کے اندر کانٹے بچھائے گئے، ان سب تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو جیتے جی دنیاوی زندگی سے لے کر آسمانوں پر بلایا۔ معراج کا ایک طویل واقعہ آپ کے سامنے گزرا ہے، اور معراج کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ بھی قرآن کریم کے اندر اللہ نے باقی رکھا۔ اور معراج کے اندر آپ نے کن کن چیزوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، امت کے ان لوگوں کے محلات کو دیکھا جن لوگوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اور جو لوگ قرآن کریم سے محبت کرتے تھے، ماں باپ کی وفاداری کرتے تھے، ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کرتے تھے، اللہ نے ان کی آواز وہاں پر سنایا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس مختصر وقت کے اندر صرف 2-4 باتیں بتاؤں جن باتوں کو سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ ابھر آئے، اور اس جذبے کے ساتھ ساتھ زندگی اسی طریقے سے گزارنے کا موقع مل جائے۔ 2 اہم باتیں ہیں جو آج کے اس موجودہ دور کے اندر ہم سب کو سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے، صحیح بات آدمی کے دماغ کے اندر جلدی نہیں اترتی، غلط بات کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے دل کے اندر اتر جاتی ہے، دماغ کے اندر بس جاتی ہے۔ موبائل کے اندر اگر ابھی تھوڑی دیر کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے میسج آ جائے واٹس ایپ کے اوپر یا کسی اور ایپ کے اوپر، تو سیکنڈ کے اندر ہم اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کس نے بھیجا، کیا بھیجا، اور جب تک کہ اس کو کھول کر نہ دیکھیں دل اندر سے ملامت کرتے رہتا ہے کہ کھول، چیک کر لے، کوئی کام کی چیز آئی ہوگی۔ لیکن میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں جس کو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت ہم موجود نہیں تھے، ہمارے صحابہ اکرام جنہوں نے نبی کو اپنے آنکھوں بھر کے دیکھا تھا، جنہوں نے نبی کی بات کو اپنے کانوں بھر کے سنا تھا، اور جنہوں نے نبی سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی زبانوں کی آواز کو دبا کر رکھا تھا، اور جنہوں نے نبی کے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھائے رکھی تھی، اور جنہوں نے نبی کے لیے اپنے جسم کو قدم بنانے کے لیے تیار تھے، صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے جسم کی چمڑی کو نکال کر اپنا جوتا بنا کر پہن لیجئے، ہمیں ذرہ برابر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کیا، جب جب بھی نبی کے سامنے بیٹھنے کا موقع ملا، بڑے چالاکی کے ساتھ، بڑے ذہانت کے ساتھ، بڑے جستجو کے ساتھ اور بڑے دل لگی کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے، اور بیٹھتے بھی یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہمارا دماغ بازار میں نہ جائے، کہیں ہمارا دماغ گھر والوں کی طرف نہ جائے، پورے انہماک کے ساتھ اٹوٹ انداز میں بیٹھتے کہ نبی کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سیدھا کان سے دل کے اندر اتر جاتا تھا، اور وہ بات اتنی گہرائی کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی کہ راستے میں ملنے والے کو منوان اسی طریقے سے سناتے تھے۔ سال گزرنے کے بعد اگر کوئی آ کر پوچھتا کہ میرے آقا نے ایسے موقع کے اوپر کون سی بات بیان فرمائی تھی، صحابہ اس کے اندر مسالہ مرچ لگا کر نہیں بیان کرتے تھے، جیسے میرے آقا نے فرمایا اسی انداز میں بیان کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، آسمانوں پر بادل آ گئے، بجلیاں کڑکنے لگی، طوفانی ہوائیں چلنے لگے، لوگ دوڑتے دوڑتے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا چاہا، تو میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ طوفانی ہواؤں سے انسانوں کی زندگی کے اندر خیر عطا فرما، شرور و فتن سے انسانوں کی حفاظت فرما دیجئے، ان کے جانی اور مالی نقصانات سے محفوظ فرما دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بجلیاں کڑکنے لگی تو پارے 13 کے اندر سورہ رعد ایک سورت ہے جس میں فرمایا گیا کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان بجلیوں کی کڑک سے فرشتے دہلنے لگتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب فرشتے بھی آسمانوں پر ان بجلیوں کی آوازیں سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے اندر اپنے آپ کو منہمک مصروف کر دیتے ہیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہم امتی ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
تو ہم سب کو چاہیے کہ ان بجلیوں کی کڑک سے ہمیں زیادہ نقصان ہونے والا ہے، ہماری کھیتی باڑی کو نقصان ہونے والا ہے، ہماری ذاتیات کو نقصان ہونے والا ہے، لہٰذا ہم بھی فرشتوں کے مماثل ذکر و اذکار کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ جب ذکر کے لیے آپ بیٹھے تو صحابہ دوڑتے ہوئے آ کر دیکھے کہ میرے آقا مسجد میں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، تو صحابہ پیچھے بیٹھ کر دعاؤں میں مشغول ہو گئے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ میرے آقا نے جب بجلیاں کڑکنا بند ہو گئی، طوفانی ہوائیں چلنا بند ہو گئی، تو میرے آقا پلٹ کر دیکھتے تو صحابہ رو رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا گیا کہ ہم سمجھے کہ آپ اپنے حجرے میں آرام کر رہے ہوں گے، تاکہ ہم دوڑ دوڑ کر آپ کے آنکھ کو بتا دیں کہ یہ بجلیاں کڑک رہی ہیں، یہ طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، ان ہواؤں کے بارے میں آپ کو بتا دیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم سے پہلے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر فرما دیا کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، اور رات کے معنی بجلی کے ہیں، کڑک کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو فرشتے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی امت کو تعلیم دیجئے کہ ایسے موقع کے اوپر اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ تو میرے بھائیوں، تو صحابہ اکرام نے جو بات نبی سے سنی تھی اور نبی کے وہ الفاظ اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائے، اپنے دلوں کے اندر بٹھا دیا، جب کسی نے کوئی بات پوچھ لی تو بغیر مرچ مسالہ لگائے ہوئے صحابہ بولنے لگے کہ میرے نبی کا طریقہ کار یہ تھا۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے کہ تحقیق کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آنے والے قیامت کی صبح تک کے جتنے افراد آئیں گے ان سب کے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ آپ کی زندگی کو پکڑ کر، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو اس راستے پر لگا کر انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس وقت امت کا حال بالکل الگ ہے، ہمارے معاشرے کا حال بالکل بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کو سدھارنے والی بات، سمجھانے والی بات اگر بتا دی جائے تو ان کے دل و دماغ سے اوپر سے نکل جاتی ہے، نہ وہ کانوں سے سننا چاہتے ہیں نہ دل کے اندر اتارنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سچ بات اور صحیح بات انسان کو بلا بلا کر بتائی جائے، بلا بلا کر سنائی جائے تو لوگ سنتے نہیں ہیں۔ ابھی میں نے کہا کہ ابھی ہمارے فون کے اوپر اگر کوئی میسج آ جائے تو جب تک کہ ہم اس کو کھول کر نہیں دیکھیں گے تو دل اندر سے ملامت کرنے لگتا ہے، ضمیر جھنجھوڑنا شروع کرتا ہے، اور اس کی آوازیں بار بار ہم کو اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ اس کو کھول کر تو دیکھ لو، کوئی خاص میسج آیا ہوگا۔ تو اس میسج کو دیکھنے کے لیے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کا جو ذکر ہے، میرے آقا کی جو شان ہے، میرے آقا کا جو طریقہ کار ہے، نہ اس کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ اس موقع کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ ہم اپنے موبائل کے غلام بن چکے ہیں، ہم اپنے موبائل کے تمام عیبوں کے ہم غلام بن چکے ہیں، اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا کر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیز آ رہی ہے وہ چیز پورے تحقیق کے ساتھ آ رہی ہے، لہٰذا اسی کے مطابق میں زندگی گزاروں گا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں 1400 سال پہلے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ موبائل تھا، نہ کوئی فون تھا، نہ کسی اور قسم کا کوئی وائرس تھا، اور نہ کسی قسم کی کوئی اور چیز پہنچانے کی تھی۔ جو کچھ بھی اس وقت پہنچانے کی بات ہوتی تھی، کسی قاصد کو کوئی لکھ کر دے دیا جاتا تو وہ پہنچانے میں مہینے گزر جاتے تھے، اور جب وقت اس کو مل جاتا تو وہ پڑھ کر جب تک کہ وقت اس کو مل جاتا تو وہ بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن اس بات کو پڑھ کر اس کے اوپر یقین رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے آقا کا تکلم ہے اور میرے آقا کا مکتوب ہے۔ اس مکتوب کو سننے کے بعد وہ لوگ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس راستے پر لگا دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال اس سے بگڑا ہوا اور بدلا ہوا ہے۔ ہمارا معاشرہ موبائل کا غلام بن چکا ہے، اس کے بغیر ہمیں نہ نیند آتی ہے، وہ چند سیکنڈ کے لیے اگر بند ہو جائے، چند سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے، بے چین، بے قرار، بے تاب، یعنی ایسا کہ گویا کہ زندگی کی کوئی چیز ختم ہو گئی، ہاتھ کو فالش لگ گیا، یا دماغ کے اوپر بارش کا اٹیک ہو گیا، یا دل جو ہے گھبرانا شروع ہو گیا، آدمی سوچنے لگتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چارج کروں۔ ہر ملنے جلنے والے سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس کا چارجر ہے؟ ہر ملنے والے سے پوچھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس چارجر ہے تو دے دیجئے، کیا تاکہ کم سے کم 10 منٹ میں اس کو چارجنگ کر لوں، تاکہ میں اس پہ دیکھ لوں کہ مجھے ایک ارجنٹ ایک فون کرنا ہے۔
اپنے اہل و عیال سے بات کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بات کرنا ہے، یا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے اندر میرے چاہنے والوں نے کتنے میسج مجھے بھیجے ہوں گے. اتنا بے چین زندگی کے اندر نبی کی ایک سنت کو لانے کے لیے تیار نہیں. نبی کی زندگی کے اندر پوری زندگی کو نبی کی سنتوں کے خلاف گزار دیا، لیکن ایک سنت بھی زندگی کے اندر لانے کے لیے بے چین نہیں ہو سکتا. نمازیں زندگی کے اندر قضا ہو رہی ہیں، میرے آقا کا آخری جملہ ہے، میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اس وقت میرے آقا اپنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے مانڈی مبارکہ پر سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے ہیں، اور جیسے بے ہوشی ختم ہو جاتی ہے حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ ذرا مسواک کو نرم کر دو، اور جب مسواک کو نرم کر دیا جاتا اور آپ کے دانتوں کے اوپر اس کو پھیر دیا جاتا تو آپ لیٹے لیٹے کلی کر دیتے، اور حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ تھوڑا پردہ ہٹا دو کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے امتی میرے صحابہ کیسے نماز کے اندر مشغول ہوں گے. اور جب پردہ ہٹا دیا جاتا اور میرے آقا مسجد نبوی کے اندر جھانکتے اور دیکھتے کہ صحابہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، تو میرے آقا فرماتے کہ اگر صحابہ اسی طریقے سے جمع رہیں گے اور اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو اللہ کی قسم اس امت کو کسی قسم کا نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا. تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے بار بار یہ جملے کہتے رہے، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین. میں اس امت کے ان افراد سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں نماز سے بڑھ کر میرے آقا کو کسی چیز سے محبت نہیں تھی، نماز سے بڑھ کر کسی اور چیز کا آپ کو خیال نہیں تھا. نیند کے تاریکی کے اندر، اندھیری راتوں کے اندر نابینا صحابی آ کر پوچھتے تھے بارش کا موسم ہے، بجلیاں کڑک رہی ہیں، راستہ پورا کیچڑ بھرا ہوا ہے. نابینا صحابی لاٹھی ٹیکتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرا گھر مسجد نبوی سے کافی دور ہے، میں وہاں سے یہاں تک آنے تک میرے پیر اور میرے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بعض مرتبہ کوئی ہوتا ہے اس کے سہارے آ جاتا ہوں، بعض مرتبہ کوئی نہیں ہوتے ہیں تو میں لاٹھی کے سہارے سے آ جاتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا سے پوچھا کیا میں ایسے موقع پر نماز اپنے گھر کے اندر پڑھ سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے سیدھا سوال کیا کہ اذان کی آواز، حی علی الصلاۃ کی آواز تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ کی آواز نہیں، پورے اذان کی آواز بڑی آسانی سے میرے گھر کے اندر آ جاتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے نابینا صحابی، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ اپنے گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ لاٹھی کے سہارے مسجد تک آنا پڑے گا اور آ کر نماز ادا کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، آپ کیا اس واقعے کو سننے کے بعد بھی آپ یہی کہیں گے کہ میں نبی کے ہر طریقے کو اپنانا چاہتا ہوں سوائے نماز کو چھوڑ کر؟ میں کہتا ہوں کہ نماز کو چھوڑنے سے وہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، وہ کامل ایمان والا نہیں بن سکتا. نبی کی محبت کا اگر صحیح دعویٰ کرنا ہے تو نماز کو اپنی زندگی کے اندر لانا پڑتا ہے. نماز کو چھوڑ کر صرف جھنڈے لے کر یا دنیا کے اندر کھانا کھلا کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی محبت کے اندر ہم نے 12 جگہ پکا دی، نبی کی محبت کے اندر ہم نے گلیاں اور گھر سجا دیے، نبی کی محبت کے اندر ہم نے لائٹیں لے کر پورے محلے کو سجا دیا، لیکن نماز ہم نہیں پڑھ سکتے اس وجہ سے کہ پوری رات ہم جاگے ہوئے ہیں، نبی کی محبت میں ہم نے یہ سجایا ہے. تو خدا کی قسم جب تم خبر کے اندر رکھے جاؤ گے تو سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نمازی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے لائٹیں لگائی تھی، تم نے جھنڈیاں لگائی تھی، تم نے سجایا تھا کہ نہیں سجایا تھا، تم نے کھلایا تھا کہ نہیں کھلایا تھا. میری محبت کا سچا دعویدار وہ ہے جو 5 وقت کی نماز کو محلے کی مسجد کے اندر ادا کر دے. میں اسی لیے بولنا چاہتا ہوں یہ سچی بات ہے، یہ حق بات ہے، یہ اپنے دل اور دماغ کے اندر اتار لو. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ مت سجاؤ، میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ مت کھلاؤ، آپ جتنا کھلا سکتے ہیں کھلاؤ، جتنا کرنا چاہتے ہیں کر لو. لیکن میں آپ سے یہ بولنا چاہتا ہوں یہ تو ضمن چیز ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، یہ مستحب نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ استطاعت ہے تو کھلاؤ، نہیں تو کچھ نہیں ہے. لیکن نماز کا پڑھنا فرض ہے. نماز پڑھنے سے نبی کی محبت پکی ہوتی ہے. جب میدان حشر کے اندر کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کو تولیں گے تو صحابہ سے وہ فرشتے پوچھیں گے اے اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز نہیں ہے، یہ کیسے اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے؟ تو میرا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کو بازو ہٹا دو، ان کو بازو ہٹا دو. جب حوض کوثر پر پہنچنے کا موقع ملے گا وہ بندہ حوض کوثر پر جانے کے لیے لائن لگا کر لوگوں کو ہٹا کر پھلانگ کر جانے لگے گا.
تو وہاں پر دیوار حائل کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کو دور کر دو، میرے نظروں سے ہٹا دو، اس وجہ سے کہ یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا تھا لیکن میری محبوب چیز جو نماز تھی اس نماز سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، غفلت میں گزارتا تھا اور نماز سے محبت نہیں کرتا تھا اور نماز کی طرف اپنے آپ کو رغبت میں نہیں ڈالتا تھا، اس لیے اس کو میرے نظروں سے دور کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیوار اٹھا کر اس کو دور کر دیں گے۔ یہ ہے اصل محبت۔ ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا اور ضمنی چیز کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کہنے لگے کہ یہی تو اصل ہے۔ یہ دنیا کی طاقتیں، یہ ہمارے ملک کی طاقتیں، یہ ہمارے ملک کے سیاستداں، یہ ہمارے ملک کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک آلہ کار بنا دیا۔ یہ 2009 سے پہلے کوئی نہیں تھا، یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب جتنا آیا یہ سب 2009 کے بعد آیا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ یہ تو دیا گیا اور بیٹھ کر میٹنگ کر کر بتا دیا گیا مسلمانوں کے لیے کوئی جلوس نہیں ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا کوئی وقت نہیں ہے سوائے رمضان اور بقرعید کے۔ تو حکومت کے لوگوں نے اس کے اندر بل بیٹھ کر یہ طے کر لیا کہ میلاد النبی کے موقع کے اوپر یہ سب کر لیا جائے گا۔ اور اس وقت بڑے اکابر علماء نے، ہمارے شہر کے بڑے بڑے مدارس والوں نے دیکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان نبی کی محبت میں صحیح راستے پر گزریں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ ایک سال کا جب موقع دیکھ لیا گیا تو دوسرے سال میں فتوے جاری ہو گئے کہ نہ عرش لگایا جائے گا، نہ باجے بجائے جائیں گے، نہ ڈی جے بجائے جائیں گے، نہ عرش اپنے چہرے پر لگایا جائے گا، نہ راستے روکے جائیں گے، نہ راستوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی کر دی جائے گی۔ اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان یہ تمام کام کر رہے ہیں اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کے سچے عاشق ہیں۔ تم کس کی سنو گے؟ تم نہ اکابر علماء کے سنو گے، نہ دینداروں کی سنو گے، نہ تمہیں راہ راست بتانے والوں کی سنو گے۔ تم اپنے آپ اگر راہ راست پر چلنا چاہو گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ایسے گڑھے میں گرو گے، وہاں سے تم کو نکالنے والا کوئی نہیں ملے گا اور تم کہیں گے کہ ہماری عاشقی کے اوپر تم کو کوئی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ایسے عاشق ہیں کہ ہماری محبوبہ کا، ہمارے محبوب کا جو تعلق ہے وہ ہمارا اور اس محبوب سے تعلق ہے۔ تم اس بارے میں پیچھے مت بولو۔ میں یہ بولنا چاہتا ہوں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین چیز دنیا کے اندر آخری وقت میں بھی اگر تھی اس سے محبت، تو آپ کہتے تھے کہ الصلاۃ، یہ نماز سے محبت کرنے والا میرا پکا عاشق ہے۔ کہاں گئے ہم کون سے راستے پر اپنے بچوں کو لگایا؟ ہمارے نونہالوں کو ہم نے بتایا 2 دن پہلے عشاء کی نماز یہاں ہو رہی ہے، اس مسجد کی بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، ہماری یہ معصوم بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈیاں دے دی اور سائیکلیں دے دی اور پورے اس گلی سے لے کر اس گلی تک مسجد کے سامنے سے نعرے مارنے لگے۔ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اس مسجد کی نماز کی آواز باہر تک آتی ہے آسانی کے ساتھ۔ ہم اوپر کے مائک میں نماز نہیں پڑھاتے ہیں، اندر کے مائک میں ہی نماز ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس گلی کے کونے پر اس گلی کے کونے تک آواز آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے یہ نونہالوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نعرے کہاں مارنا تھا، کب مارنا تھا، بس ایک دے دیا ہم کو کھلونا، اس کھلونے کے مطابق ہم بجانے لگے۔ جب طبیعت چاہی جب اٹھ گئے اور جب بجانے لگے، اور طبیعت نہیں چاہی تو پھر اس جھنڈے کو لے کر ناچنے لگے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اصل نہیں ہے۔ دین کی اصل تو یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ دین کی سچی محبت تو یہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنے۔ میں نے گزشتہ جمعہ صاف طور پہ کہا تھا، نبی کا عاشق ماں باپ کا نافرمان نہیں ہو سکتا، نبی کا عاشق بے نمازی نہیں ہو سکتا، نبی کا عاشق جواری نہیں ہو سکتا، نبی کا عاشق زناخور نہیں ہو سکتا، نبی کا عاشق سود کھانے والا نہیں ہو سکتا، اور نبی کا عاشق گنجیٹی نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ جتنی بھی نشے آور چیزیں اس کا استعمال کرنے والا نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھنا چاہیں گے تو اتوار کے دن جو جلوس کے لیے ٹائم دیا گیا، جو تاریخ دی گئی، اس تاریخ کے دن آپ خود نکل کر دیکھ لو، سب کے منہوں کے اندر گٹکا رہے گا اور نعرے بازی لگائی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا گیا کہ تم لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد کے اندر مت آؤ، جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ مسواک کر کر، دانت صاف کر کر، صحیح طریقے سے وضو کر کے آؤ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے منہ کے اندر گٹکا بھی ہوگا، ہم یا رسول اللہ کے نعرے ماریں گے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ بے نمازی کیسے مار سکتا ہے؟ مجھے دعوے کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں، یا رسول اللہ کی صحبت اس بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی جو بے نمازی ہو سکتا ہے۔ کہاں کے دعوے ہمارے اندر آ گئے؟ کیا اسی کا نام عاشقی ہے؟ کیا اسی کا نام عشق ہے؟ کیا نبی سے محبت کا یہی اصل چیز ہے؟ ارے صحابہ کی زندگی کو پڑھو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، اکیلے گزر رہے ہیں، خلافت کا زمانہ چل رہا ہے، آپ امیر المومنین ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، ایک جانور کو دیکھ لیا کہ وہ جانور گھاس کھا رہا ہے۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا وہاں بیٹھ کر
اور فرمایا اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما دے، اے اللہ ابو بکر پر رحم فرما دے، اے اللہ اگر تو انسان نہ بنا کر اس جانور کا چارہ بنا دیتا ابو بکر کو تو ابو بکر آسانی کے ساتھ گزر جاتا۔ معلوم نہیں کہ ابو بکر کی زندگی کے اندر کون سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور ایک غلطی بھی اگر آپ پکڑ لیں گے تو ابو بکر کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا۔ کس کے بارے میں؟ ان کے بارے میں جن کو جنت کی بشارت مل گئی، جن کو دنیا کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ افضل الانبیاء، فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کو مقام دیا گیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنوایا دیا گیا۔ اور آپ یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب کو نبی بنا دیتا۔ وہ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ اللہ راستے سے گزر رہے ہیں، رات تمام پورا گلیوں کے اندر گشت کر رہے ہیں، اگر ایک رعایا کے اندر کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی اور اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کر دے گا کہ تم نے عمر کو امیر المؤمنین بنایا تھا اور عمر اپنے گھر کے اندر آرام سے سو رہا تھا اور رعایا کے اندر میں تھا وہ تکلیف کے اندر زندگی گزار رہا تھا، تو اللہ اگر یہ پکڑ ہو جائے گی تو عمر بن خطاب کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ وہ عمر جن کے بارے میں میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا، اور وہ عمر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے جو دل کے اندر بات آئی قرآن کریم میں آیتیں نازل کر دی، امہات المؤمنین کو پردے کے اندر کا جو مقام دیا گیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے بنا پر اللہ نے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ وہ عمر کو دنیا کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیا گیا، فرمایا گیا کہ عمر تم بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ وہ اس کے بعد تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ان کا حال کیا تھا کہ جب قبرستان میں چلے جاتے تو کسی قبر کے سامنے بیٹھ کر بے ساختہ روتے، صحابہ پوچھتے روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی، داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا، آنکھوں کا پانی داڑھی سے ٹپکنے لگتا، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ پوچھتے تھے اے عثمان آپ اتنا کیوں روتے ہیں، جبکہ میرے آقا نے آپ کو فرمایا ذوالنورین کا خطاب دیا گیا اور پھر آپ کے بارے میں فرمایا گیا کامل الحیاء والایمان فرمایا گیا، آپ کو اتنا بڑا مقام دیا گیا اور دنیا کے اندر آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ فرمایا گیا تم کو معلوم نہیں دنیا کے اندر اگر کسی انسان کا پہلا مقام پار ہو گیا تو سمجھ لو کہ بعد کے مقامات خود بخود پار ہو جائیں گے۔ قبر پہلی منزل ہے، یہ منزل کیسے کامیاب ہوگی اسی فکر کے اندر میں رو رہا ہوں بیٹھ کر۔ ہم کو کس نے سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کی؟ کہاں سے مل گئی ہم کو؟ ہم نماز چھوڑنے والے، ہم جھوٹ بولنے والے، ہم نشہ کرنے والے، ہم غیبت کرنے والے، مسجدوں سے دور رہنے والے، نمازوں سے دور رہنے والے، ماں باپ کے نافرمان، بڑوں کا ادب نہیں کرنے والے، چھوٹوں کو شفقت نہیں کرنے والے، لوگوں کے حقوق کو کھانے والے، لوگوں کے حقوق کا ادا نہ کرنے والے۔ بتاؤ کہ تم کو جنت کی سرٹیفکیٹ کس نے دے دی؟ ہم کو بھی بتا دو، ہم بھی لے لیں گے سرٹیفکیٹ۔ کہاں ہے؟ کیسے زندگی گزر رہی ہے ہماری؟ یا رسول اللہ کے نعرے سے اگر جنت مل جاتی تو صحابہ کی محبت کا میں آج کہہ سکتا ہوں ایک صحابی بھی اپنی زندگی کو راہ راست پر لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ یا رسول اللہ کا نعرہ مار لیتے تو صحابہ جنت میں چلے جاتے۔ لیکن صحابہ اکرام کے واقعات ایسے ہیں، ہاتھ دونوں کے دونوں کٹے ہوئے ہیں، ایک بازو لٹک رہا ہے، پیر کے نیچے ڈال کر اس بازو کو نکال دیا اور راستے میں نکل گئے جنگ کے میدان میں اور جھنڈے کو اپنے دانتوں میں پکڑ لیا اور کہا کہ جب دشمن نے آپ کی گردن پر وار کر دیا تو آپ نے اس جھنڈے کو اپنے سینے کے اوپر کھڑے کر دیا۔ بازو صحابہ سے کہا کہ جھنڈے کو گرنے سے بچا لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جھنڈا ہے، یہ فرمایا گیا کہ سپہ سالار کی علامت ہے، یہ جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ دوسرے صاحب نے اس کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ہمیں کیا ملا ہے؟ ہم نبی کی زندگی کو اپنانا نہیں چاہتے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے، ہم کو تو صرف لفظ ہی چاہیے، ہم کو تو صرف عیاشی چاہیے، ہم تو صرف وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ نبی کے غلام ہیں، وہ نبی جو غیروں سے محبت کرنے والا، وہ نبی جو غیروں کی زندگی کے اندر خوشیاں لانے والا، وہ نبی غیروں کے گھر کا کام کرنے والا، وہ نبی کی شان ایسی ہے کہ یہودیوں کو اپنے سینے سے لگانے والا، کفار کے حق میں دعائیں کرنے والا، وہ نبی کے امتیوں کا حال یہ ہے کہ غیروں کو تکلیف دینے والے بن گئے، غیروں کو تو چھوڑ دو اپنوں کو تکلیف دینے والے بن گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ نبی صرف سال میں ایک مرتبہ کے لیے ہیں؟ میرے آقا کی زندگی ہر وقت ہے نمونہ، ہر لمحہ نبی کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔
میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں قرآن جھوٹ نہیں بولتا. قرآن کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کی زندگی کا پورا رائے عمل، پوری زندگی آنے والے قیامت تک کی صبح تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ ہے. تو پھر تم نے کیسے سوچ لیا ایک دن کے لیے نبی کا نمونہ بنا لے؟ ایک گنبد خضرا راستے پر بنا لیا، خانہ کعبہ کی ایک تصویر رکھ لیا، اس کے اطراف گھومنے لگے. واہ کیا محبت کے دعوے پیش کر رہے ہیں. کہاں سے محبت بن گئی؟ نامپلی کا چوراستہ ہے، یوسف لین کو ایک رستہ جاتا ہے، ایک رستہ بادر گھاٹ جاتا ہے، ایک رستہ ملے پلی کو جاتا ہے. ان تین راستوں پر ایک ٹوائلٹ ہے سرکاری. آج سے چند سال پہلے میں وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، وہاں گنبد خضرا کا ایک بڑا بینر لگا دیا گیا تختے کے اوپر بنا کر، اور اس کے اطراف میں لوگ گھومنے لگے. اتنا بھی نہیں معلوم کمبختوں کو کہ یہاں سرکاری ٹوائلٹ بنایا گیا اور وہی نبی کا گنبد خضرا کی ایک تصویر بنا کر اس کے اطراف میں گھومنے لگے. یہ دیکھو کیسے کچے ایمان والے ہیں. کیا یہ ہے نبی سے محبت کا دعویٰ؟ نبی سے محبت کا دعویٰ تو یہ ہونا چاہیے کہ مسجدیں بھر بھر کر نکلنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر درودوں کی محفل سجانا چاہیے، اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، اپنے گھر کے اندر نبی کے اسوہ کو لانا چاہیے. ہماری بیٹیاں راستے پر گھومنے والی بن جائیں، ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومنے والی بن جائیں، ہمارے بچے رات تم گنجیٹی بننے والے بن جائیں، ہمارے بچے حقے پارلر میں گزارنے والے بن جائیں، ہمارے بچے رات تمام چبوتروں پر بیٹھنے والے بن جائیں. میرے نبی کی امتیوں کا یہ اسوہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہم پھر کیسے نبی کا دعویٰ کریں؟ برا مت مانیے. آپ میرے اوپر لیبل لگا دیجئے کہ میں پکوڑا ہوں، لگا دیجئے، لیکن یہی حق ہے، اس کو سینے کے اندر اتار لیجئے، کانوں سے سن کر دل کے اندر اتاریے اور اتار کر یہ دعویٰ کر لیجئے کہ آج کے بعد سے نبی کا سچا دعویٰ کرنے والا بندہ بے نمازی نہیں ہو سکتا. خدا کی قسم کبھی بے نمازی نبی کی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر بے نمازی نبی سے محبت کرنے والا ہوتا تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ جنتی بن سکتا تھا. بعض مرتبہ نبی سے محبت کرتا تھا، بعض مرتبہ نبی سے دشمنی کرتا تھا، لیکن میرے آقا نے فرمایا منافق جنت میں نہیں جا سکتا. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو چیز بیان کی ہے اس کو اپنے دل کے اندر اتار لو. من گھڑت باتیں سن کر اپنی زندگی کو تباہ مت کرو. میں آپ کو صاف طور پہ کہتا ہوں نبی کی سچی محبت تو نماز کے اندر رکھی ہے. میرے آقا نے پردہ ہٹا کر غشی کے عالم میں، بے ہوشی کے عالم میں حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں اے عائشہ تھوڑا پردہ تو ہٹا دو تاکہ میں دیکھ لوں کہ میرے امت کیا کر رہے ہیں. اور جب امتی نماز کے اندر لگے ہوئے ہیں میرے آقا کہتے ہیں کہ میری امتیوں کا بیڑا پار ہو گیا. ہم بھی نماز چھوڑ کر اب بولنے لگے سب کچھ. اب ہر کوئی بولنے لگا. جب تو کہتے تھے کہ یہ تو پکوڑے ہیں ان کی بات مت سنو، اب تو ہر کوئی بولنے لگا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مسجدوں میں جا کے نماز ادا کر دو. 2% لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، صرف 2%. بہت بول دیا. آپ کو اگر دیکھنا ہے تو یہ بڑے بازار جو ہیں جو سجایا جائے گا کل، تو یہ بڑے بازار کے یہاں سے سمجھ لو کہ بڑے بازار سے لے کر اعتبار چوک کی مسجد تک آپ دیکھ لو. رات کے اندر آپ چل کر دیکھ لو عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کا جم غفیر رہے گا. اس کے اندر اوباش قسم کے نوجوان مسلمان رہیں گے، ان کے منہ کے اندر گٹکا ہوگا. راستے میں اطراف سے لوگ جو ہے شربتوں کی گلاسیں پیش کریں گے، فروٹی آپ کو پیش کریں گے. یہ کہیں گے کہ نبی کی محبت میں دے رہا ہوں، یہ آپ پیتے رہیں گے اور اگر اچھا نہیں لگا تو راستے میں پھینک دیں گے. لیکن اس مسجد سے عشاء کی آواز کی اذان کی آواز کانوں میں پہنچتی ہے. نہ بانٹنے والے کے دل کے اندر اس کا خیال ہوتا ہے، نہ لینے والے کے دل کے اندر خیال ہوتا ہے. لیکن نبی کے وہ تمام جو فوٹو لگائے گئے ہیں، جو اشتہارات لگائے گئے ہیں مکہ مکرمہ کی، خانہ کعبہ کی، حجر اسود کی، گنبد خضرا کی، کس نے بنایا، کب بنایا، تلوار کی، ہر قسم کی چیزیں جو لگی ہوئی رہیں گی اس کو دیکھتے رہیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے. نماز نہیں پڑھیں گے. آپ دیکھ لو کہ یہ کیسے عاشق ہیں. جس نبی نے غشی کے عالم میں آخر وقت میں جب آپ کی روح پرواز ہونے والی ہے، 2 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کا ٹائم ہے، لمحے کے اندر جب کو آپ کو غشی طاری ہو جاتی، ختم ہو جاتی، آپ کہتے تھے کہ عائشہ پردہ ہٹا دو میں دیکھوں کہ میری امتی کیا کر رہے ہیں، میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں. آج کے دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظارہ پیش کیا جا رہا ہے. قبر ابتر کے اندر پیر کو اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور میرے نبی ان اعمال کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ سحقاً، افسوس سے کہتے ہیں کہ میری امت کا کیا حال ہو گیا.
برا مت مانیے، اس وقت ہر آدمی امت کو گمراہ کرنے کا جتنے راستے ہو سکتے ہیں وہ تمام لگاتی ہے. امت کیسے گمراہ ہو، فکر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ امت راست پر کیسے آئے گی، امت کا ایمان کیسا بچایا جائے گا، اس امت کے ایمان کو کس طریقے سے محفوظ کر دیا جائے گا، اس کی فکر کوئی نہیں کر رہا ہے. ہر کوئی یہ فکر میں لگا ہوا ہے کہ کیسے امت کو گمراہ کر دیا جائے. لوگ بولتے ہیں کہ ایک دن نہیں پڑھے تو کیا ہوتا نماز. میں پوچھتا ہوں کہ نبی کی محبت کا ایک ہی دن تم نے طے کر لیا،